کچھ بھی کھائیں نہ کھائیں ایکسرسائز ضرور کریں۔ ڈیوڈ گوگنس کا ہی کہنا ہے کہ 40% جب آدمی اپنی توانائی استعمال کر لیتا ہے تو اس کا دماغ اسے یہ میسج دے رہا ہوتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، تم نے بہت کر لیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی 60% توانائی ابھی بھی باقی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، حوصلے اگر بلند ہوں تو عمر کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی بالکل، 64 سالہ ایک صحافی جن کی وابستہ ہیں صحافی کے شعبے سے، ان کی عمر جو ہے وہ 64 سال ہے، اور انہوں نے ایک کارنامہ پیش کیا ہے، سر انجام دیا ہے کارنامہ ان کی، جو ایک مہینے میں 3000 پش اپس کمپلیٹ کیے ہیں اور 5 میراتھن بھی اپنے نام کیے ہیں۔ آج ان کا جو ورک آؤٹ ہے وہ ہم دیکھنے آئے ہیں، ان سے بات چیت کرنے آئے ہیں کہ ان کی جرنی کیسی رہی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور ملواتے ہیں طاہر صدیقی صاحب سے۔ جی بالکل، دیکھیں فٹنس کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ فٹنس اسٹارٹس فرام یور کچن، تو ڈائٹ کا پلان بنانا بہت ضروری ہے۔ میرے سے آپ نے میرا ڈائٹ پلان پوچھا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا ڈائٹ پلان یہ ہے کہ میں صرف 24 گھنٹے میں 2 دفعہ کھاتا ہوں، صبح اور شام، اور میرے صبح کے ناشتے میں لازمی دیسی گھی ہوتا ہے۔ میں دیسی گھی کھاتا ہوں صرف اور صرف، کوکنگ آئل نہیں کھاتا ہوں، میں گھی بنسپتی نہیں کھاتا ہوں، اور میرے لیے شام میں جو کھانا بنتا ہے اس میں بھی اگر دال اور سبزی یا کوئی بھی سالن ہے اس میں بھی دیسی گھی کا استعمال ہوتا ہے، اور دیسی گھی ہم گھر میں خود بناتے ہیں دہی کی ملائی سے۔ تو یہ ہے میرا ڈائٹ پلان، اور میں بیکری کا کوئی آئٹم نہیں کھاتا ہوں۔ بیکری کا آئٹم جو ہے وہ آپ کو شدید موٹاپے کا شکار کرتا ہے، اور دوسری چیز کہ میں تلی ہوئی کوئی چیز نہیں کھاتا ہوں، کیونکہ تلی ہوئی چیز بھی آپ کو شدید موٹاپے کا شکار کرتے ہیں۔ اگر آپ نے موٹاپے سے بچنا ہے تو آپ یہ 2 چیزوں سے پرہیز کریں، اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے کہ آپ صحافت میں چونکہ آپ کا سارا دن غیر یقینی ہوتا ہے، انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، اسائنمنٹ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو بحیثیت صحافی جس کے کام کرنے کے اوقات کار مقرر نہیں ہیں، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جم آنا اور ورک آؤٹ کرنا اور اپنے فٹنس جرنی کو لے کے چلنا بہت ہی چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ بہت سارے صحافی دوست جو ہیں اپنی شدید خواہش اور اپنی ول کے باوجود وہ جم میں نہیں آ سکتے، ورک آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں وہ ہرگز اجازت نہیں دیتی، اور خاص طور پہ ہمارے جو ٹی وی جرنلسٹ ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ دشوار ہے۔ تو میں جب اس وقت کراچی پریس کلب کا جم جو ہے وہ پاکستان کے پریس کلب جمز میں واحد پریس کلب جم ہے جس میں 200 سے زیادہ ممبرز اور ان کے اہل خانہ تواتر سے جم آتے ہیں، ریگولر آتے ہیں اور ورک آؤٹ کرتے ہیں۔ تو جب 200 آدمی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 400 بھی آ سکتے ہیں۔ کراچی پریس کلب کے 2000 سے زائد ممبران ہیں، تو 300 بھی آ سکتے ہیں، 400 بھی آ سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ صحافیوں کو تو خصوصی طور پہ اپنی فٹنس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جتنے اسٹریس میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ورک آؤٹ جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ کسی بھی قسم کی انگزائٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فٹنس جرنی میں آ جانا بہت ضروری ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے پاس پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے ایکلیمڈ سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر اقبال آفریدی تشریف لائے تھے، خصوصی طور پہ وہ میری دعوت پہ جم تشریف لائے، اور انہوں نے میری ورک آؤٹ کو دیکھا۔ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ سائیکاٹری میں ٹریٹمنٹ میں کوئی میڈیسن اس وقت تک مکمل طور پر فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ پیشنٹ ورک آؤٹ نہیں کرے گا، جم نہیں کرے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک پاکستان کے مایہ ناز سائیکاٹرسٹ کا جب یہ کہنا ہے کہ آپ کے نفسیاتی مسائل جو ہیں، آپ کی انگزائٹی، آپ کی ڈپریشن، آپ کا اسٹریس، وہ تمام کا تمام کافی حد تک ایکسرسائز کرنے سے مینیج ہو جاتا ہے۔ مشورہ ان کے لیے ایک ہی مشورہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن کم سے کم آدھا گھنٹہ، کم سے کم میں یہ آدھا گھنٹہ کہہ رہا ہوں، ویسے آئیڈیلی یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک جو ہے اپنا ورک آؤٹ کریں، اپنی ایکسرسائز کریں۔ تو میں نوجوان نسل کو
خصوصی طور پہ، اور جن لوگوں بڑھتی ہوئی عمر کے لوگ جو ہیں ان کو بھی میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے یہ کہ وہ ابھی سے جو ہے، جو جیسے مثال کے طور پہ جو لوگ 40 سال سے عمر جن کی زائد ہو گئی ہے اور وہ کسی فٹنس ایکٹیویٹی میں نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بالکل ایک ہائی ٹائم ہے کہ وہ فوری طور پہ جو ہے نا اپنا ورک آؤٹ شروع کر دیں، اور ورک آؤٹ رجیم جو بھی بنائیں وہ اپنی صحت، اپنی عمر اور اپنے شیڈول کے مطابق بنائیں، لیکن بنائیں اور کچھ نہ کچھ کریں۔ بس وہ میراتھن میں نے اس طرح سے جیت لی کہ میں ویٹرن کیٹیگری میں، ظاہر ہے میں سینئر سٹیزن ہوں، تو اس کیٹیگری میں کافی لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو میں نے جب میراتھن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو میں اس وقت میں نے اصل میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے شاید 55 سال میری جب عمر تھی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے فٹنس کی طرف جانا چاہیے، اور میں نے محسوس کیا کہ میرا جو پیٹ ہے وہ کافی حد تک باہر آ گیا ہے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیٹ کا بڑھنا جو ہے، چونکہ یہ مجھے شروع سے پتہ ہے کہ پیٹ اگر آپ کا زیادہ ہے تو یہ بہت ساری بیماریوں کی آماجگاہ ہے، تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ مجھے فوری طور پہ جاگنگ شروع کر دینی چاہیے، اور میں نے جاگنگ شروع کر دی۔ شروع کے دن جو تھے وہ جاگنگ کے 3-4 دن تک تو میرے جسم میں بے تحاشا درد رہا، میری ٹانگوں میں درد رہا، رانے ہیں، میری پنڈلیاں جو ہیں وہ جواب دے گئیں، اور چوتھے دن تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں، لیکن میں نے اپنے اس بہانے کو شکست دے دی اور میں چلا گیا۔ بس وہ چوتھا دن جانا میرا ایسا ہوا کہ میں آج تک جا رہا ہوں۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں دوستوں سے کہ میں نے 55 سال کی عمر میں اپنا سفر شروع کیا تھا بھاگنے کا، اور 1 سال کے اندر میں نے اپنا اسٹیمنا اتنا ڈیولپ کیا کہ میں نے 10 کلومیٹر کی کراچی کمشنر میراتھن جو ہے اس میں پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کیا۔ وہ پہلی میراتھن تھی کمشنر کراچی کی، اور پہلی دفعہ میں نے اس میراتھن کو کمپلیٹ کیا اپنی کیٹیگری میں، میں اکیلا ہی تھا۔ جی میری بڑی شدید خواہش ہے، یہ ہمیشہ سے ہے کہ میں باہر اور پاکستان میں بھی ہونے والی تمام میراتھن میں حصہ لوں، لیکن فل میراتھن میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے فل ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، اور اس ٹریننگ اب ظاہر ہے کہ میں بھی جو ہے وہ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہوں اور پاکستان کے ایک انگریزی اخبار سے وابستہ ہوں، تو میری ذمہ داریاں بھی مجھے اتنا ٹائم نہیں دیتی ہیں کہ میں اپنی فٹنس ٹریننگ کر سکوں اتنے بڑے ایونٹ کے لیے۔ لیکن اگر صرف 2 یا 3 مہینے کا بھی ٹائم مل جائے تو میں کوئی بھی میراتھن جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اس کو فنش کر سکتا ہوں۔ اور میں نے جب بھی کسی بھی میراتھن میں حصہ لیا ہے، میرا کبھی بھی یہ گول نہیں ہوا ہے کہ میں یہ میراتھن جیتوں، میرا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں یہ میراتھن کمپلیٹ کروں، کیونکہ میرا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ میرا کمپٹیشن صرف اپنے آپ سے ہے، میرا کمپٹیشن میرے بہانوں سے ہے، میرا کمپٹیشن اپنے دماغ سے ہے جو مجھے کہتا ہے کہ تم تھک گئے ہو۔ لیکن آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ڈیوڈ گوگنس کا ہی کہنا ہے کہ 40% جب آدمی اپنی توانائی استعمال کر لیتا ہے کوئی بھی ورزش کرتے ہوئے، تو اس کا دماغ اسے یہ میسیج دے رہا ہوتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، تم نے بہت کر لیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی 60% توانائی ابھی بھی باقی ہوتی ہے، اور آپ صرف اس تکلیف سے بچنے کے لیے جو 40% توانائی استعمال ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ توانائی استعمال کرنے میں یقیناً تکلیف ہوگی، آپ کے لیے ٹربل ہوگی، تو اس ٹربل سے بچنے کے لیے دماغ آپ کو یہ میسیج دیتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں تھک گیا ہوں، میرا آپٹیمم لیول آ گیا ہے۔ اچھا دیکھیں، میرا ماضی میں بھی ویٹ بہت زیادہ نہیں تھا، میرا جو آخری میکسیمم ویٹ تھا وہ 72 kg تھا، جو کہ 55 سال یا 54 سال کی عمر میں تھا۔ اور اس کے بعد جب میں نے پہلی میراتھن جیتی ہے تو اس کے بعد سے میرا وزن جو ہے وہ 66 کلو اور 67 کلو کے درمیان میں رہا ہے۔ شروع میں کچھ دنوں تک 68 کلو رہا، لیکن اس وقت میرا وزن جو ہے وہ 66 کلو ہے، اور میرے گھر میں جو ویئنگ اسکیل ہے، میں صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ اس پہ جا کے کھڑا ہو کے خالی پیٹ کچھ کھائے پیے بغیر اپنا وزن چیک کرتا ہوں، اور اگر اس میں مجھے کوئی ایسی تبدیلی نظر آتی ہے تو میں پھر اس کے حساب سے اپنے ورک آؤٹ رجیم کو ری ڈیزائن کر لیتا ہوں، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میرا وزن جو ہے وہ 65 کلو ہو گیا تھا، تو پھر میں نے اس 65 کلو وزن کو واپس 66 کلو پہ لانے کے لیے تھوڑا سا اپنی جاگنگ کو کم کیا، کیونکہ جاگنگ سے سب سے زیادہ آپ کا وزن کم ہوتا ہے،
اور میں نے مینلی جو ہے پش اپس کے اوپر جو ہے اور کیلیسٹینکس پہ دھیان دیا. تو ابھی میرا 66 کلو وزن ہے اینڈ آئی ایم گڈ ود دس, آئی ایم ایکٹیو, میں بالکل اچھا فیل کرتا ہوں. جی میں سچ آپ کو بتاؤں گا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا جب میں نے تیسری میراتھن جیتی, تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور وہ نیشنل ہاسپٹل کی بڑی نام پر انہوں نے میرا پورا ایگزامینیشن کیا. میرے گھٹنے میں تکلیف تھی رائٹ نی میں, تو وہ میں کوئی 15 سال پہلے جو ہے سائڈ سے گر گیا تھا, تو لیگامنٹس کچھ ڈیمیج ہوئی تھی, تو پلاسٹر بھی چڑھا تھا اس پہ. تو خیر میں اس درد کی وجہ سے جاگنگ مجھے ہو رہا تھا, میں ان کے پاس گیا, انہوں نے پورے ایگزامینیشن اور ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد مجھے کہا کہ جناب آپ جو ہے نا جاگنگ چھوڑ دیں اور آپ صرف واک کریں, اور اگر آپ کو جاگنگ کرنی ہے تو آپ 1-2 کلومیٹر سے زیادہ جاگنگ نہیں کریں اور بہت ہلکی جاگنگ کریں. اور انہوں نے مجھے کچھ دوائیں لکھ کے دیں, کچھ سپلیمنٹ تھے شاید وہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے, لیکن میں نے وہ جو ہے ان کی کسی ہدایت پہ عمل نہیں کیا, اور نہ میں نے جاگنگ چھوڑی نہ ان کے بتائے ہوئے سپلیمنٹ کھائے. لیکن میں نے ایک کام ضرور کیا, میں جاگنگ کرتا رہا اور مجھے تھوڑا سا پین ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ میں اپنے اس پین کے ساتھ ہاؤ آئی کین لیو ود دس پین اینڈ ہاؤ آئی کین مینیج دس پین. ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنا پین ہے کہ میں بھاگتے بھاگتے گر جاؤں. تو ڈاکٹر کے پاس میں ایک دفعہ گیا تھا, اس میں دوبارہ میں ان کے پاس گیا چوتھی میراتھن جیتنے کے بعد, اور پھر میں نے ان کو بتایا, اور پھر جب میں نے ان کو بتایا کہ میں نے آپ کی دوائیں بھی نہیں کھائی ہیں اور آپ نے مجھے MRI کا کہا تھا, میں نے وہ بھی نہیں کرایا ہے, اور میں 1 سال کے بعد آیا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نے جو ہے چوتھی میراتھن بھی جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے فنش کیا ہے, تو اور میرے درد اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اب میں آپ کو جاگنگ سے ہرگز منع نہیں کر سکتی, کیونکہ اگر میں نے آپ کو اس سے منع کیا تو پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, آپ اپنی طاقت تمرین کے حساب سے جاری رکھیے. جی ناظرین, طاہر صاحب کا جو پیغام ہے وہ واضح ہے کہ آپ کے حوصلے بلند ہوں اور آپ کو اچھی زندگی گزارنی ہے تو آپ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں. ایج معنی نہیں رکھتی, آپ کے حوصلے بلند ہونے چاہیے. یہی طاہر صاحب کا پیغام ہے, اور یہ ینگ جنریشن سے بھی باقاعدہ طور پہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ جو ہماری جین زی ہیں وہ بھی چائے کے ہوٹلوں کو چھوڑ کے, گیمنگ زون کو چھوڑ کے اس جم کے اندر آ کے اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ ایکسپینڈ کریں, تاکہ آپ آنے والے وقتوں میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں.